السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سلویٰ اکیلی کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان سب میں مس فٹ ہو۔ اس کے آفس کے کلیگ ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتی کہ عقب سے ابھرتی مردانہ آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹ کھا۔ ہائے بیوٹیفل لیڈی، اتنی خوبصورت لڑکی اکیلی کھڑی کیا سوچ رہی ہے؟ وہ غالباً مسز شیرازی کا بیٹا اصغر تھا۔ میں کچھ نہیں سوچ رہی، بس یوں ہی آپ کا تعارف۔ لوگ مجھ ناچیز کو اصغر کہتے ہیں میڈم، مسز شیرازی کا بیٹا۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میرا نام سلویٰ عمران ہے۔ وٹ اے بیوٹیفل نیم، بالکل آپ کی طرح۔ آپ چاہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے کیا بات کریں گے؟ آپ معصوم بھی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ ارسلان نے اپنے گھر میں کوہ نور چھپا کر رکھے، صحیح کیا جو چھپا دیا، ورنہ نظر لگ جانے کا خدشہ یقینی ہوتا ہے۔ اس کی نگاہیں سلویٰ کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں، پر وہ برا رویہ رکھ کر آفرین بیگم کو شرمندہ نہیں کروانا چاہتی تھی مسز شیرازی کے سامنے۔ آپ میری تعریف کر رہے ہیں؟ پہلا مرد تھا جو اس کی تعریف لبوں سے کر رہا تھا، ورنہ ارسلان نے ایک لفظ کبھی اس کی تعریف میں نہیں کہا تھا۔ اس کا دل خوش تھا کیونکہ ہر عورت کی طرح اسے تعریف بھاتی تھی۔ جی بالکل، آپ تعریف کرنے کے قابل ہیں۔ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ مجھے پڑھنا پسند ہے۔ میں ایم اے کر رہی ہوں، فی الحال جاب کی تلاش میں ہوں۔ ارسلان نے سلویٰ کا مسکرانا بغور دیکھا، آگ اگلتی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، پر اب برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ نبیشہ سے ایکسکیوز کرتا تن فن کرتا سلویٰ کی جانب آیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں اصغر سے؟ سلویٰ کے مسکراتے لب اس کی سرد آواز پر سمٹے تھے۔ ارسلان، ماننا پڑے گا مس سلویٰ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ٹیلنٹڈ بھی ہیں۔ یہ مجھے اپنے اکیڈمک ریکارڈ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ آئی ایم امپریسڈ۔ میں انہیں ابھی جاب کی آفر کرنے والا تھا۔ ایسے قابل لوگ ہی میری کمپنی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ارے مس سلویٰ نے تمہیں بتایا نہیں، وہ آلریڈی میری کمپنی میں جاب کرتی ہیں، اور اس جاب کے لیے انہوں نے 1 سال کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اس لیے اب تمہیں ان کا لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ ارسلان لفظ چبا چبا کر بولا۔ سلویٰ کا سارا اعتماد پل میں ہوا ہو چکا تھا۔ سلویٰ نے سبکی کے احساس سے چہرہ جھکا لیا۔ ناؤ ایکسکیوز می۔ اس سے پہلے اصغر مزید کچھ کہتا، ارسلان نے سلویٰ کا بازو دبوچا اور اندر کی راہ لی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارسلان اسے تقریباً گھسیٹتا وہ اپنے کمرے میں لایا تھا۔ سلویٰ نے مزاحمت کرنی چاہی، اس کی کلائی ارسلان کی آہنی گرفت میں قید تھی۔ ارسلان نے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیلا تو وہ بیڈ پر گری، پیر کی مدد سے واپس دروازہ بند کیا۔ اس کی سرخ تیش بھری آنکھیں سلویٰ کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ وہ کیسے اتنی دیر اس اصغر سے بات کر سکتی تھی؟ پھر اس کی پارٹی میں موجودگی اور نظر اندازی نے مزید اسے سیخ پا کر دیا۔ ارسلان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، سیاہ کوٹ صوفے پر اچھالتے انر شرٹ کے بازو کوہنیوں تک موڑے۔ ارسلان، آپ یہاں مجھے کیوں لائے ہیں؟ سلویٰ نے خوفزدہ ہوتے بیڈ سے اٹھنا چاہا۔ تمہیں نہیں پتہ انوسینٹ گرل میاں بیوی کے ایک کمرے میں کیوں ہوتے ہیں؟ ارسلان اس پر جھکا، دونوں ہاتھ بیڈ سے لگاتے اپنی انگلیاں ان میں الجھائیں۔ سلویٰ اس کی سانسوں کی آواز تک سن سکتی تھی۔ وہ ساکن سانس روکے لیٹی رہی۔ ارسلان نے گہری تپش بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے بولنے سے روکا، تو سلویٰ نے اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے اپنا حلق تر کرتے اپنا رخ موڑ گئی۔ ارسلان نے واپس اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر چہرہ اٹھایا۔ تمہاری یہ آنکھیں، ان پر لینس کیوں لگایا ہے؟ تم میری ملکیت ہو، پھر کس کی اجازت سے تم نے لینس لگائے؟ ابھی اتارو انہیں۔ وہ سلویٰ کے چہرے کے قریب دھاڑا تو سلویٰ کو کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ میرا چشمہ یہاں نہیں ہے، مجھے دکھے گا کیسے؟ یہ آنٹی نے لگوائے ہیں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ ارسلان نے ایک ہاتھ سے اس کے نازک کمر کو گرفت میں لیا۔ سلویٰ کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں تو وہ سسکی۔ میری بات سے انکار کرو گے تم؟ اتنی جرأت ہے تمہاری کہ مجھے انکار کر سکو؟ ارسلان کی انگلیاں مزید سخت ہوئیں، کھردری انگلیوں کا لمس پاتے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں ابھی نکالتی ہوں، اس نے جیسے جان لیوا قربت سے بند ہوتی سانسوں کو سانس دینا چاہا۔ ارسلان پیچھے ہوا تو سلویٰ نے ایک ایک کر کے بلو لینس نکال دیے۔ اب اس کی سرمئی کانت سی آنکھیں گندمی رنگت پر سج سی گئی تھی۔ ارسلان نے بغور اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، پر وہ خود پر خول چڑھا گیا۔ میں جاؤں اب؟ آواز مدھم رہی کہ بمشکل ارسلان سن پایا۔ کہاں جانا ہے؟ وہیں اصغر کے پاس۔ تمہاری خطاؤں کی لسٹ طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے، پھر کیسے تم جا سکتی ہو کہیں؟ کیا میں نے تمہیں اجازت دی کہیں جانے کو؟ وہ بدلے میں چہرہ جھکائے سسکی پر ایک لفظ لبوں سے آزاد نہیں ہوا۔ ارسلان اس کی خاموشی سے عاجز ہوا، انگلی کی مدد سے اس کے قریب ہوتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ کیا میں نے تمہیں اجازت دی جانے کی؟ میری اجازت کے بغیر جاؤ گی؟ وہ تقریباً دھاڑا تھا۔ سلویٰ کا معصوم دل بند ہونے کے در پر تھا، چشمہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں دی اجازت، کب کباتے لب اٹکتے ہوئے گویا ہوئے۔ میری اجازت کے بغیر تم میری پارٹی میں آئیں، تمہیں میں نے وارن کیا تھا، پر اب تمہیں میرے عتاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انوسینٹ گرل، کس کی اجازت سے تم اتنا سجی ہو؟ اتنا میک اپ؟ وہ بھول نہیں پا رہا تھا اصغر کے والہانہ نظریں اپنی ملکیت پر۔
تمہاری ان ہونٹوں کو اجازت نہیں ہے کچھ لگانے کی. میری ملکیت ہو تم, بار بار کیوں بھول جاتی ہو؟ ان لبوں کو یہ چھوٹی سی سزا ہے. ارسلان نے اس کی چمکتے گلو سے سجے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے. جنون و وحشت سے سلویٰ کا دل پھٹنے کو تھا, جبکہ ارسلان ان کی نرماہٹیں محسوس کرتا بے خود ہوا جا رہا تھا. سانسوں کا حاکم بنا وہ صفاق ہو چکا تھا. سلویٰ نے ابتر ہوتی سانسوں سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچا. گندمی رنگت میں سرخیاں سی کھلی تھیں. برداشت کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ اس کا حاکم بنا اپنی مرضی کی سزا دے رہا تھا, جبکہ سلویٰ کے لیے یہ لمس کسی سزا سے کم نہیں تھا. سانسیں ٹوٹنے کے در پر ارسلان نے ہولے سے اسے آزاد کیا. سلویٰ کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے. اس کا خوشیوں پر جسے کوئی حق نہیں رہا تھا. بھیگے لبوں سے رشتہ خون اس بے رحم انسان سے شکوہ کرنا تھا, پر مقابل کو فکر کہاں تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ارسلان نے سانسوں کو ہموار کرنے کی جدوجہد میں ہلکان ہوتی سلویٰ کی کمر سے ہلائی. تمہاری سانسوں کو بھی میری اجازت درکار ہے. ان لبوں کو صرف میرا لمس ہی سجا سکتا ہے. مجھے کچھ دکھ نہیں رہا, مجھے میری گلاسز لا دیں پلیز. ارسلان کان کے پاس جھکا. دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں رہا تھا. ارسلان کی گرم سانسوں کی تپش سلویٰ کا چہرہ جھلسا رہی تھی. تمہیں نہیں دکھ رہا؟ اچھی بات ہے, کیونکہ تمہارا نازک دل میری نگاہوں کی شدتیں برداشت نہیں کر سکتا. تمہیں میری ناگوار قربت میں آنسو بہانے کا موقع مل جاتا ہے. یہی تمہاری سزا ہے. کاش اس کی قربت میں محبت کی چاشنی گھلی تو سلویٰ خود پر ناز کرتی, پر ارسلان تو جیسے انا کی جیت کے لیے کسی کے جذبات بھی کچلنے کو تیار تھا. ارسلان کی نگاہ اس کے کرل ہوئے بالوں پر پھسلی. لب بھینچ چکے تھے. اس نے سلویٰ کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا. کس سے پوچھ کر اپنے بالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ ان کی لمبائی کم کیوں کی ہے؟ میرے سامنے تو کبھی بال کھولنے کی جرت نہیں کی. وہ پارلر والی نے اپنی مرضی سے کر دیا. میں نے منع کیا تھا. اسے پتا تھا اگر اس ظالم دیو کو جواب نہ دیا تو وہ پھر اس کی سانسیں روک لے گا. تو کیا وہ اتنا اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھتا تھا کہ ذرا سی تبدیلی بھانپ کیا؟ یہ تیاری میرے لیے. اتنا سجی تم میرے لیے ہو تو میں کیوں نہ تمہارے حسن کو خراج بخشوں. تم نے غلطی کر دی پارٹی میں آ کر, پر میں نے کسی کو ہمارے رشتے کے بارے میں نہیں بتایا. معصومیت حد سے زیادہ تھی. وہ دیکھ سکتی تھی تو ارسلان کی نگاہوں کی وارفتگیاں بھانپ لیتی. سلویٰ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو دھڑک رہا تھا. اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی, پر اصل جان تو تب گئی جب ارسلان نے دہکتے لب اس کی گردن پر جما دیے. جسے بتانا چاہیے تھا اس کے سامنے کچھ نہیں بولی تم. اور یہ دوپٹہ کیسے سر سے ڈھلکا تمہارے؟ میرے سامنے یہ نہیں موجود ہونا چاہیے تھا, جبکہ باقی دنیا کے سامنے تم سے جدا نہیں ہونا چاہیے. ارسلان نے اس کا دوپٹہ جھٹ سے جدا کرتے دور اچھالا. نازک مومی سراپا اور تیر کمان سی بل کھاتی کمر اور ارسلان کے حصار میں تھی. وہ نازک تھی اور اس پر اس کی معصومانہ ادائیں مقابل کو پاگل کر دینے کے در پر تھیں. ارسلان نے اس کے سرد انداز پر کہتے اس کے شہرک پر اپنے دانت رکھے. سلویٰ نے اسے دور کرنا چاہا, پر اس کی مزاحمت کسی کام نہیں آئی تھی. وہ سسک اٹھی تھی. سرخ نشان اس کی جلد پر بن چکا تھا. آپ یہ گردن کسی کو نہیں دکھا سکتے تم, کیونکہ یہ جسے دکھے گی ہماری محبت بھری نشانیاں اس پر واضح ہو جائیں گی. اب یہ دوپٹہ سر سے نہ ڈھلکے. تم جیسی ہو ویسی ہی رہا کرو انوسینٹ گرل. تمہاری سادگی انمول ہے, اسے مت کھونا. ارسلان کے لب اب اس زخم پر مرہم رکھ رہے تھے. سلویٰ نے نڈھال ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ گرا دیے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اف, تمہارا یہ ہارٹ جانے والا انداز. جانتی ہو مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتی. میری دسترس میں میری ملکیت ہو. چاہوں تو ابھی تم پر تمہاری روح پر اپنی چھاپ چھوڑ سکتا ہوں. ارسلان نے اس کا چہرہ دیکھا. سرمئی آنکھوں میں خوف کا جہاں آباد تھا. باہر سب انتظار کر رہے ہوں گے, جانے دیں. آخری بار مدھم سرگوشی کی. اس کا رواں اس کے لمس سے کانپ رہا تھا. ماحول پر فسوں پھیلا ہوا تھا. اس کی بکھری سانسوں کی آواز, بے حال دھڑکنوں کا انتشار, بکھرا تنفس ارسلان کو مزید بہکا رہا تھا. خود سے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں. وہ اپنانا نہیں چاہتا تھا, پر ملکیت اور استحقاق کا احساس سر چڑھ کر بول رہا تھا. وہ اپنے لرزتے وجود سے اس کے جذبات سے لبریز انداز پر سہم کر اسی کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی. تو کرنے تو اصغر کو بھی پتہ ہے کہ ایک لڑکا لڑکی اتنی دیر ایک ساتھ غائب بیڈ روم میں کہاں ہوں گے. ویسے بھی تمہیں بہت شوق ہے میرے حکم کے خلاف جانے کا, تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اس کے ہاتھ مسلسل گستاخیوں پر بزید تھے. سلویٰ نے سرنفی میں ہلاتے اس کا ہاتھ پکڑا. میں آئندہ نہیں کروں گی, پلیز معاف کر دیں. لب کو چلتے ہوئے بولی. میری قربت تمہارے لیے سزا ہے, جبکہ اتنی لڑکیاں اسے پانے کی تڑپ میں ہیں. تم سچ میں اتنی معصوم ہو؟ ارسلان پرسوچ انداز میں بولا. نگاہیں ہنوز اس کے من موہنے چہرے پر جمی تھی. وہ اپنا انا کا خول اتار کر دیکھتا تو اس کی صورت سے زیادہ اس کی سیرت کا اسیر ہو جاتا. مجھے نہیں پتا. دروازے پر دستک ہوئی تو ارسلان چونک کر مڑا. باہر سے نبیشہ کی آواز آ رہی تھی. یہ دستک سلویٰ کے لیے سکون کی نوید لے کر آئی تھی. وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا ایک دوسری عورت کے لیے. اب تم یہیں رہو گی. لان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں باہر جا رہا ہوں کچھ کام سے, پر میرے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں چلی جانا, ورنہ تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں قید کر لوں گا. ابھی جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو.
ارسلان اس کی روح میں حائل ہوتے خوشبو کے حصار میں اسے چھوڑے جا چکا تھا۔ سلویٰ نے بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ اپنا چہرہ تھپتھپایا جو اس کے بے باک لمس سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یس کم ان۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکے ضروری پروجیکٹ کی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر ہوتی دستک نے اس کا دھیان کھینچا۔ اس وقت اس کی سیکریٹری کی آمد متوقع تھی جب بھی وہ اجازت دے بیٹھی۔ سیاہ ٹکسیڈو سوٹ میں ملبوس، بادامی آنکھیں، سیاہ بال اور ورزشی جسامت، رومان شاہ کروفر سے چلتا اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ سگار ہاتھ میں موجود تھا اور نظریں سامنے بیٹھی پری پیکر کے وجود میں الجھتی جا رہی تھیں۔ مردانہ کلون کی خوشبو پورے آفس میں پھیل چکی تھی۔ تم یوں ہی سب کو اندر آنے کی اجازت دے دیتی ہو یا یہ خاص ہمارے لیے اجازت ہے؟ نبیشہ نے مردانہ گھمبیر آواز پر سر اٹھایا۔ سانس حلق میں اٹک چکی تھی۔ رومان اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر مسکرایا۔ تم یہاں؟ کیا تم یوں ہی آفس کے دروازے کی طرح مجھے دل کے دروازے سے آنے کی اجازت دو گی؟ ملکہ ہاتھ ٹیبل پر ٹکاتے جھکا، بادامی آنکھیں ہنوز اس کے سبھی چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بالکل نہیں، میں کوئی ملکہ نہیں ہوں۔ غصے کی لالی سے چہرہ سرخ ہوا۔ تم ہو میرے دل کی سلطنت کی ملکہ۔ جسٹ گیٹ آؤٹ، ورنہ میں ابھی سیکیورٹی کو بلاؤں گی۔ یہ تمہارا علاقہ نہیں، میرا آفس ہے مسٹر وٹ ایور۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، سفید رنگ کی کالر شرٹ اور بلیک ڈریس پینٹ میں ملبوس پر بھسم کر دینے والی نظروں سے مقابل کو دیکھ رہی تھی۔ اب تو ہمارا تعارف ہو چکا ہے شاید، فولش گرل۔ مجھ سے بہتر جان چکی ہو، میں رومان شاہ ہوں جسے دنیا راکی کے نام سے جانتی ہے، پر تم مجھے اپنا رومیو بھی بلا سکتی ہو۔ علاقہ تو کتوں کا ہوتا ہے، شیر تو ہر جگہ شیر ہی رہتا ہے۔ سیدھی ہاتھ سے سگار لبوں تک لے جا کر دھواں فضا میں آزاد کیا۔ لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، میرے لیے تم اتنے ہی اجنبی ہو، پر میں نے تو دل کے تمام تعلقات تم سے جوڑ لیے ہیں جنگلی بلی۔ اس دل پر دیے گئے زخم کی طرح تم بھی اس دل میں بنا دستک کے چلی آئی ہو، جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے مائی لیڈی۔ ٹھرکی انسان، اس وقت کا زخم شاید جلدی بھر گیا، یا تو تم نے مجھے کمزور سمجھ لیا، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں اب تمہیں جان سے مارنے سے گریز نہیں کروں گی۔ نبیشہ نے سیخ پا ہوتے اس کا گریبان پکڑا۔ ایسا کرنے میں اس کے ڈارک براؤن بال رومان کے سینے سے ٹکرا رہے تھے۔ رومان نے ابروچ کا کر اسے دیکھا، سگار وہیں ٹیبل پر بجھا دیا۔ زخم تو ایسے لگا ہے کہ زندگی بھر اس کا درد باقی رہے گا۔ تمہارے علاوہ کوئی میرے گریبان کو ہاتھ لگاتا تو ابھی تک اس کے ہاتھ سلامت نہیں ہوتے۔ تم بھی احتیاط کیا کرو۔ رومان شاہ کو تسخیر کیا ہے تم نے، پر راکی سے تم ناواقف ہو۔ رومان نے آہستگی سے اٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جدا کیے۔ مجھے تمہارے قریب آنے کا ہرگز شوق نہیں ہے، پر اگر تم ابھی یہاں سے نہیں گئے تو مجھے مجبوراً سیکیورٹی بلانی پڑے گی۔ تمہیں مارنے کے بعد میں مجھے افسوس تھا، پر اب مجھے بالکل بھی اپنے عمل پر افسوس نہیں ہو رہا۔ وہ تل ملا اٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہارے پاس ایک موقع تھا میری جان لینے کا، جو تم نے گنوا دیا۔ اب میں تمہاری جان کو آ جاؤں گا جانے من۔ نگاہوں کا والہانہ پن ایک پل کے لیے نبیشہ کو ڈرا چکا تھا۔ اس کی سرد نگاہوں میں پرشوق تاثر عجیب تاثر دے رہا تھا۔ ٹھرکی کہیں کے؟ نبیشہ نے ٹیبل پر رکھا آواز اسے مارنا چاہ، پر رومان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر گھما دیا۔ نبیشہ اب مکمل اس کے دسترس میں تھی۔ میری اجازت کے بغیر مجھے مارنا بھی ناممکن ہے جانے من۔ ہاں چاہو تو اپنی قاتل اداؤں سے میرا دل ضرور گھائل کر سکتی ہو۔ رومان کی مانی خیز نظریں اس کے سراپے پر جمی تھیں۔ رومان نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ اس کا دل سینے کی قید میں زور سے پھڑ پھڑایا تھا، سانس سینے میں رک گیا تھا۔ پلیز دور رہو، کپکپاتے لبوں نے سرپوشی سے بھی مدھم آواز میں کہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مقابل کی نگاہوں میں کوئی ایسا غلط تاثر نہیں تھا، پھر بھی وہ خوفزدہ تھی۔ وہ ہیلز کے ساتھ بھی رومان سے 1 انچ چھوٹی تھی۔ ہاں، یہ ڈر تم پر جچتا نہیں ہے۔ تم میری ملکہ ہو، نہ ڈر رہو، کیونکہ ایسے ہی مجھے بھاتی ہو۔ اب کام کی بات کرتے ہیں۔ رومان نے کچھ فاصلہ بنایا، پر اسے مکمل آزاد بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے وجیح چہرے پر دل فریب سے مسکراہٹ چھائی، مگر ضبط کرتے اس کی سیاہ زلفوں کو تکتے وہ سرسری سا بولا، جبھی وہ اچانک اسے کھینچ کر اپنے مقابل لایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس پولیس والے سے دور رہنا۔ وہ تمہارے آفس آیا تھا۔ وہ شریف اور ایماندار پولیس والا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا وہ بے موت مارا جائے، پر اگر وہ تمہارے 1 فٹ بھی قریب آیا تو اسے میرے عتاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ جنونی ہوتا بولا۔ نگاہیں آگ اگل رہی تھیں کہ کلبز نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ رقیب سے نفرت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ بس ایک اچھا انسان ہے جس نے میری جان بچائی اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ میرا اس سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے ان سب چیزوں سے دور ہی رکھو۔ وہ دامن بچا گئی۔ کیا کروں، تم ہو ہی اتنی خوبصورت کہ نظر لگانے کا خدشہ رہتا ہے۔ دل کرتا ہے دنیا سے چرا لوں تمہیں، کوئی دیکھ نہ پائے، حتیٰ کہ تمہیں سوچ بھی نہ پائے۔ آنکھوں میں پرشوق جذبے سر اٹھا رہے تھے۔ نبیشہ نے بادامی آنکھوں کے سحر میں ڈوب جانے سے خود کو روکا۔ تمہیں کیا ہو گیا اچانک؟ ہوش میں تو ہو؟ اتنا فلرٹ کسی باہر کی لڑکی سے کرو گی تو یقیناً مان جائے گی، پر میں ہرگز تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ وہ نخوت سے بولی۔ رومان کا قہقہا بے ساختہ تھا، اس کی مسکراہٹ انتہائی دل فریب تھی۔ اس کے ڈمپل واضح ہوئے۔ مجھے پیار ہوا تھا، اقرار ہوا تھا۔
وہ گنگنایا. بے شک اس کی آواز بے انتہا دل فریب تھی. نبیشہ اس کے پل پل بدلتے موڈ کو دیکھ کر حیران تھی. اتنی حیران نہیں ہو تم، یقین نہیں کرو گی، پر میں نے کبھی باہر کسی لڑکی پر نظر تک نہیں ڈالی. اب جب تم پر نگاہ پڑی تو گویا پلٹنا ہی بھول گئی. نگاہ ٹھہری اور دل دھڑکنا بھول گیا. گھمبیر لہجہ دلوں میں ہلچل مچا چکا تھا. نبیشہ نے اس کی فضول گوئی پر تپ کر اس کے پاس کانچ کا پیپر ویٹ اٹھالا جو دیوار پر لگتے چکنا چور ہو گیا. بند کرو اپنی بکواس، ایک لفظ پر زور دے کر کہا گیا. تمہارا یہی نڈر انداز مجھے بھاتا ہے جنگلی بلی. تمہارا خیال کسی کے من میں بھی آیا ہو تو اس شخص کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا. کیا نام ہے تمہارے بزنس پارٹنر کا؟ ارسلان یامین. اس سے فوراً ڈیل کینسل کرو. شانے بے نیازی سے بولا. میں تمہارے کہنے پر ایسا کچھ کیوں کروں گی؟ تمہاری غنڈہ گردی یہاں نہیں چلے گی. مجھے اور میرے بزنس کو ارسلان کی ضرورت ہے. چٹک کر بولی. نگاہیں آنکھ اکل رہی تھیں پر مقابل کے لیے یہ منظر دل فریب تھا. ٹھیک ہے پھر ایسا ہے تو ایسا صحیح. جتنے کی ڈیل وہ فائنل کر رہا ہے میں اسے ڈبل دوں گا اور تم سائن کرو گے وہ ڈیل. چلو میرے ساتھ. اس نے نبیشہ کا ہاتھ پکڑا. نبیشہ نے ہاتھ چھڑوانے کی پوری کوشش کی مگر شاید رومان ایسا کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے جنگلی انسان؟ اس کے ناخنوں نے رومان کے ہاتھ پر نشان چھوڑے پر وہ تو جسے کچھ سن نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے میں چل رہی ہوں پر پلیز آفس سے میرا تماشا نہیں بنواؤ. اس کے آفس کا دروازہ جیسے ہی کھلا نبیشہ اپنی ریپو کا خیال کرتے تحمل سے بولی. رومان نے اس کا ہاتھ چھوڑا. وہ دونوں نارمل انداز میں چل رہے تھے. اس کا رخ طاہر صاحب کے آفس کی جانب تھا. نبیشہ نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا. ورکرز نے ترچھی نظروں سے اس ہینڈسم آدمی کو اپنی میڈم کے ساتھ دیکھا. وہ دونوں ایک ساتھ جچ رہے تھے. میرے ڈیڈ کے آفس میں کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہارا دماغ اپنی جگہ پر ہے یا نہیں؟ رومان نے آفس کا دروازہ بجایا. اندر آنے کی اجازت مل چکی تھی. اچھا ہے سسر صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی. وہ مسکرایا. لوگ کبھی کبھی اس کے مسکراہٹ دیکھتے تھے پر آج تو جیسے اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے چپک چکی تھی. طاہر صاحب نے ابروچ کا کر نبیشہ کو دیکھا. اس سے پہلے نبیشہ کچھ کہتے رومان کرسی کھینچ کر خود ہی بیٹھ چکا تھا. دوسری ٹانگ پر ٹکائی. وہ طاہر صاحب کی مکمل انفارمیشن کے بعد یہاں موجود تھا. ہیلو مسٹر طاہر، مائی سیلف رومان شاہ. میں بغیر کسی تمہید کے بات کرنے کا عادی ہوں. رومان نے سگار سلگایا. ڈیڈ اس آدمی سے کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک انتہائی برا انسان ہے. پولیس تک اس کے پیچھے ہے. نبیشہ دبی آواز میں چلائی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ رومان کوئی فضول گوئی کرے. تم 1 منٹ کے لیے چپ ہو. طاہر صاحب نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات خاطر میں لاتے ہوئے بولے. نبیشہ لب بھینچ کر رہ گئی. تم بولو کیا کہنے آئے ہو؟ جو ڈیل آپ ارسلان یامین سے کرنے والے ہیں اسے ڈبل میں آفر کرتا ہوں پر میری ایک شرط ہے. ڈبل ڈیل کا سن کر طاہر صاحب کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں. کیسی شرط؟ یہ ڈیل نبیشہ اور میرے درمیان ہوگی. آپ کسی صورت نبیشہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. آج سے آپ نہیں وہ اس ڈیل سے ریلیٹڈ تمام چیزیں دیکھے گی. اگر میں انکار کر دوں؟ وہ شاطر تھے. کیسے اس کی پسندیدگی نہ جان پاتے؟ پھر ارسلان سے بہتر آپشن بھی تو مل رہا تھا. انکار کا کوئی آپشن نہیں دیا میں نے. یہ ڈیل ہوگی یعنی یہ یقینی بات ہے. اس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہے. ایک بزنس مین کے لیے فائدے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جلد از جلد پیپرز بنوائیں. دھواں ہوا میں آزاد کیا. طاہر صاحب پر سوچ انداز میں سر ہلا گئے. ان کی کمپنی کو فائدہ ہو رہا تھا. اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی تھی؟ چلتا ہوں. پیپرز بن جانے کے بعد ملاقات ہوگی. گہری نظر نبیشہ پر ڈالے وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا مڑا. آفس کا دروازہ بند ہو چکا تھا جبکہ نبیشہ اس کارروائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. ڈیڈ آپ اسے منع کر دیں. ہم اس آدمی سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتے. یہ بہت خطرناک ہے. اس نے احتجاج کرنا چاہا. ہمیں اچھے برے سے کیا لینا دینا؟ وہ ڈیل کر ڈبل دینے کو تیار ہے. پھر اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تمہیں بزنس کے داؤ پیش کا اندازہ نہیں ہے. تم نے مجھے ارسلان سے بھی بہتر بزنس مین لا کر خوش کر دیا ہے. اس کے آگے میں مزید کچھ نہیں سنوں گا. طاہر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر مزید اسے بولنے سے روک دیا. نبیشہ نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے. جی تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.